مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر لائق صد احترام مفتی جے پور حضرت علامہ مفتی عبدالستار رضوی صاحب، وہ جملہ علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین جشن، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن کے حوالے سے آج کی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک امت کو رسول کی معرفت نہیں مل جاتی، نبی کی پہچان نہیں ہو جاتی، اللہ نے ان کو جیسا بنایا ہے اس کے مطابق ہم ان کو مان نہیں لیتے، اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا ہے یہ میرے رسول نے بتایا ہے۔ تو رسول پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا، نبی پر یقین جتنا مضبوط ہوگا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان بھی اتنا ہی پختہ ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے
کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، آقا کریم کی صبح کے حوالے سے، آقا کی شام کے حوالے سے، آقا کی ولادت کے حوالے سے، آقا کی محنتوں کے حوالے سے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صبح و شام اور زندگی کے لمحات کے حوالے سے جب تک ہم معلومات حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک رسول اعظم سے ہمارا رشتہ مکمل طور پر مضبوط نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ اپنے رسول کی آمد کا ذکر کیا ہے، اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو جلوگر فرمایا، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے لیے نعمت عظمی ہے۔ دراصل اس چیز کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھیں، آقا کریم زمانے میں تشریف نہ لاتے تو زمانے کے حالات کیا ہوتے، زمانے کی کیفیت کیا ہوتی، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا نے تشریف لا کر ہم پر بڑا احسان کیا، ہم پر بڑا کرم کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد نہ ہوئی تھی، جب حضور کی زمین پہ تشریف آوری نہ ہوئی تھی، اس وقت زمانے کے حالات کیا تھے، اس وقت زمانے کی کیفیت کیا تھی، اور میرے آقا جب تشریف لاتے ہیں تو کیسا انقلاب آتا ہے، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان یہ محسوس کر لے کہ آقا کی آمد سے پہلے کے حالات کیا تھے اور آقا کی آمد کے بعد کے حالات کیا ہوئے، آقا کریم نے 23 سال کی قلیل مدت میں کیسا انقلاب وقع فرمایا، تو ہر انسان میلاد مصطفیٰ کا جشن منانے کی کوشش کرے گا۔ یاد رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانے کے حالات یہ تھے، ظلم کا دورہ تھا۔ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، تقریباً 5.5 صدیاں بیت چکی تھی، 550 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حالات یہ تھے، کیفیت یہ تھی، ایک انسان جب کسی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے لیے چلتا اور اس کو کوئی عورت زنا کے لیے نہ ملتی تو انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ آج کا ایک انسان اپنے آپ کو کافر کہنے میں معاذ اللہ جو ہے وہ شرم نہیں کرتا، وہ کافر کہلانے والا انسان بھی آج اپنی ماں کے ساتھ اتنا بدترین فعل نہیں کرتا، اتنے بدترین معاملات سے پیش نہیں آتا۔ آپ کو کیا پتا ہے، اللہ اکبر، آقا جب تشریف نہ لائے تھے اس وقت مائیں اپنی گود میں دودھ کے ساتھ اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی۔ کیفیت یہ تھی، عورتوں کو بیچا جاتا تھا بازاروں کے اندر، یتیموں کو تکلیف دی جاتی تھی، یتیموں کو جو ہے وہ منحوس سمجھا جاتا تھا، بیواؤں کو جینے کا حق نہیں تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج کے دہشت گرد تو دوسروں کے بچوں کو قتل کرتے ہیں، آقا کی آمد سے پہلے انسان اتنا بڑا دہشت گرد تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اگر کوئی بچہ کمزور پیدا ہوتا، ماں اس کا گلا دبا کر کے اس کو مار ڈالتی اور کہتی کسی کمزور کو زمین کے اوپر جینے کا حق نہیں ہے۔ اگر میرے آقا علیہ السلام کی آمد کے پہلے کے حالات میں یوں پیش کروں تو اس کے لیے ایک طویل وقت لگے گا، لیکن ایک اشارہ دوں، سیرت نگاروں نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں، میں اپنے الفاظ اور انداز میں ایک واقعات کی خدمت میں پیش کروں تاکہ میری قوم کے جوانوں کو پتا چل جائے، میری ماں اور بہنوں کو پتا چل جائے کہ جب آقا تشریف نہ لائے تھے اس وقت انسان کیسا درندہ تھا، بلکہ درندے سے بدتر تھا، کس طریقے سے ظلم کا شکار تھا، کس طریقے سے اس کا دل سخت ہو چکا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے آقا علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد میرے سرکار اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ جاتے اور پھر بہت سی گفتگو ہوتی۔ اگر کوئی
خواب دیکھتا تو میرے آقا سے وہ خواب بیان کرتا، آقا خواب کی تعبیر بیان کرتے، کبھی کبھی میرے آقا خود اپنے خوابوں کو بیان فرماتے۔ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ روزانہ کے معمول کے مطابق چونکہ کبھی کبھی زمانے جاہلیت کی داستان بھی چھڑ جاتی تھی تو صحابہ کرام نے زمانے جہالت کی داستان کو چھیڑ دیا۔ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے کتنا کرم فرمایا، آپ تشریف نہ لائے تھے، ہم ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، ہم کفر کے دلدل میں تھے۔ مسلمانوں مذہب کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے مقدس گھر کعبے پر بتوں کو سجا دیا گیا تھا۔ لوگ جب کعبے کا طواف کرتے تو ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے۔ صفا مروہ پر زنا تک کیا جاتا تھا، بلکہ صفا مروہ پر زنا کرنے والے لوگوں کو اللہ نے پتھر بنا دیا تو لوگ ان پتھروں کی بھی پوجا اور عبادت کرتے تھے۔ حالت یہ اور کیفیت یہ تھی تو صحابہ میرے آقا سے عرض کرتے ہیں آقا آپ نے احسان کیا، آپ نے کرم فرمایا کہ آپ تشریف لے آئے، آقا آپ نہ آئے تھے تو ہمارا حال یہ تھا ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں خدا کی پہچان عطا کی۔ یا رسول اللہ جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتے تھے آپ نے ان کو اللہ کی معرفت عطا کی، اللہ کی پہچان عطا کی۔ جو لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے آسمان ہدایت کا ان کو ستارہ بنا دیا۔ صحابہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں خراج پیش کرتے ہیں آقا آپ نے آ کر احسان کیا، آپ نہ آئے تھے تو ہم یہ تھے یہ تھے یہ تھے۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو میلاد مصطفیٰ پر پابندی لگاتے ہیں یہی میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صحابہ رسول کا میلاد بیان کر رہے ہیں، حضور کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی نعمت کا ذکر کرو، چاہے قرآن کی آمد کا ذکر کرو یا خدا کا پتہ ملنے کا ذکر کرو یا کعبہ کی پاکیزگی کا ذکر کرو، ذکر مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میلاد کا ذکر نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کی میلاد نہ ہوتی تو کعبہ بتوں سے پاک نہ ہوتا، مصطفیٰ کی میلاد نہ ہوتی تو قرآن کا نزول کس پر ہوتا؟ ارے تھا کون ایسا جس پر قرآن کا نزول کیا جاتا؟ یہ مصطفیٰ کی میلاد ہے جس کے صدقے میں قرآن نازل ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف لائے احسان کیا، آپ تشریف لائے کرم کیا، آپ نہ آئے تھے تو ہم یوں تھے، آپ نہ آئے تھے تو ہم یوں تھے۔ ایسے میں ایک بوڑھے صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں موجود تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب اپنا اپنا حال سنا رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنی زمانے جہالت کی داستان کو سنا دوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے آپ آ کر ہم پر کتنا احسان کیے ہیں۔ میرے آقا نے اشارہ ابرو فرمایا اور جیسے ہی ابرو کا اشارہ ہوا وہ صحابی کہتے ہیں آقا تقریباً میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 4 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا، لیکن میرے سرکار جب 5ویں مرتبہ میری بیوی مراد سے ہوئی تو اب کی مرتبہ مجھے امید تھی کہ بیٹا ضرور پیدا ہوگا، بیٹے کی پیدائش ضرور ہوگی۔ آقا میں منتظر تھا کہ جلدی سے بچے کی ولادت ہو اور میں خوشیوں کے جو ہے وہ اپنے گھر کے آنگن میں خوشیاں مناؤں۔ آقا لیکن ہوا یوں ابھی میرے گھر بچے کی پیدائش نہ ہوئی کہ مجھے تجارت کے لیے ایک لمبے سفر پر جانے کا اتفاق ہوا۔ یا رسول اللہ میں سفر پر جانے کا جب اتفاق ہوا چونکہ آپ جانتے ہیں اس زمانے کا سفر بڑا طویل ہوا کرتا تھا، چھوٹا موٹا سفر نہیں ہوتا تھا، لوگ کھچر سے گھوڑوں سے سفر کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں آقا میں سفر پر چلا گیا، جب میں سفر پر گیا یا رسول اللہ اور جب میں واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جو امانت میں تمہارے شکم میں چھوڑ کر کے گیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ میری بیوی نے کہا کہ مردہ بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے اس کو پھینک دیا۔ یا رسول اللہ بات آئی گئی ہو گئی، کوئی معاملہ ہی کچھ نہیں ہوا، جب بچی پیدا ہوئی اس کو پھینک دیا گیا۔ دن گزرتے گئے، راتیں تمام ہوتی گئی، ایک دن میں ایسے وقت گھر پہنچا
جو میرا گھر آنے کا ٹائم نہیں تھا، یا رسول اللہ جب میں ایسے بے وقت گھر پہنچا تو میں نے دیکھا میری بیوی ایک خوبصورت بچی کی باہوں میں باہیں ڈال کر کے کھیل رہی ہے۔ میں نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک بچی کو دیکھا۔ اس زمانے میں بیٹی کا دوسرا نام نحوست تھا، بیٹی کا دوسرا نام بے برکتی تھا، بیٹی کا دوسرا نام شیطنت تھا۔ میں نے اپنے آنگن میں شیطنت کو، بے برکتی کو دیکھا، اور میں نے پھر میری آنکھوں میں خون اتر آیا، میری آنکھوں میں لہو اتر آیا، اور یا رسول اللہ میں نے گرجدار آواز میں اپنی بیوی سے پوچھا، بتا اس بچی کے ساتھ تیرا رشتہ کیا ہے؟ میری بیوی میری طرف متوجہ ہوئی اور اس نے میرے پیروں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہتی ہے، میرے شوہر، میرے سرتاج، دراصل یہ بیٹی سے آپ میرا رشتہ پوچھتے ہیں، بات یہ ہے یہ کسی اجنبی کی بچی نہیں، یہ تمہاری اور میری بیٹی ہے۔ دراصل میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ بچی مردہ پیدا ہوئی اور میں نے اس کو پھینک دیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اب آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں، نہ آپ باپ بن سکتے ہیں اور نہ میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہوں، نہ میں ماں بن سکتی ہوں، اس لیے میں نے اس بچی کو دفن نہیں کیا۔ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت ہے، دیکھیں یہ کتنی حسین و جمیل ہے، آپ اس کا حسن تو دیکھیں۔ اگر میری کچھ ادائیں اس کے اندر موجود ہے تو آپ کی ادائیں بھی موجود ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ جب میری بیوی نے اتنی ساری باتیں کی تو میں خاموش ہو گیا۔ میری بیوی مطمئن ہو گئی کہ میں اپنی بیٹی کی زندگی کے حوالے سے خاموش ہوں، یعنی اب میں اس کو ضرر نہیں پہنچاؤں گا، اب میں اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ آخر یہ ہوا، لیکن میں روزانہ دل میں سوچتا کب مجھے موقع ملے گا اور کب میں اس بچی کو دفن کر دوں گا۔ بات یوں ہوئی، ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا، کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ روزانہ تمہاری باہوں میں سوتی ہے، آج یہ اپنے باپ کی باہوں کی لذت لے گی۔ اور میں نے اپنی بیٹی کو اپنے باہوں میں سلایا، جیسے میں نے اپنے باہوں میں اپنی بیٹی کو سلایا، وہ میری 4 سال کی بچی ہو چکی تھی۔ یا رسول اللہ آج میری بیوی بڑی خوش تھی کہ میں اپنی بیٹی سے پیار کرنے لگا ہوں، میں بھی اپنی بیٹی پہ متفق ہو گیا ہوں۔ ایسے میں جب رات تاریک ہوئی تو میرے دل کے اندر جو شعلہ جل رہا تھا، جو شعلہ بھڑک رہا تھا، میں اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آدھی رات کے بعد جو ہے اپنے گھر سے باہر نکلا۔ ذرا تصور کریں، نصف شب کے بعد کا وہ مقدس وقت، غالباً قدسیان فلک آسمان سے زمین پر طواف کعبہ کے لیے نازل ہو رہے ہوں گے، اور اسی وقت مکہ کی سرزمین سے ایک گلی کے گھر سے ایک دروازہ کھلتا ہے اور ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے مکے کی گلی میں دوڑنے لگتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، آج کا ایک باپ بھی دوڑتا ہے، کل کا باپ یعنی آقا کی ولادت میلاد مصطفیٰ سے پہلے کا باپ بھی اپنی بیٹی کو لے کر کے دوڑ رہا تھا۔ آج کا باپ جاہل ہو، مشرک ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، نصارہ سے ہو یا یہودیوں سے ہو، آج وہ اپنی بیٹی کو آدھی رات کے بعد لے کر دوڑتا ہے۔ تو دونوں کے دوڑنے میں فرق کیا ہے؟ آج کا باپ اگر بیٹی کو آدھی رات کے بعد لے کر دوڑتا ہے تو اس لیے دوڑتا ہے کہ اس کی بیٹی بیمار ہوتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو لے کر کے دوڑ رہا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر سے کہتا ہے، ڈاکٹر چاہے تو میں اپنی پوری زندگی کی دولت تیرے قدموں پہ نثار کر دوں گا لیکن میری بیٹی کی جان بچا لے۔ مگر میرے آقا کی میلاد جب نہیں ہوئی تھی، اس زمانے کا باپ جب دوڑ رہا تھا تو اپنی خوبصورت صحت مند بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے لے کر کے دوڑ رہا تھا۔ یہ کتنا فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد صرف سنی منائے، بلکہ آج تو دور وہ آ گیا ہے، اب تو سنیوں کے منانے پر بھی پابندی کی بات کی جا رہی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جب باپ بیٹی کی پیشانی چومتا ہوگا تو یہ بھی میلاد مصطفیٰ کے منانے کا ایک لمحہ ہوتا ہوگا، اس لیے کہ ایک بیٹی کو اگر پیار ملا ہے تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اگر اولاد کو باپ کا پیار ملا ہے، لوگ کہتے ہیں میلاد سے ہوا کیا؟ ارے مومنین کو ایمان ملا لیکن یہودیوں کو اولاد کا پیار تو مل گیا، اپنے بیٹوں کی پرورش کی انداز تو مل گیا، اپنی بیٹیوں کی محبت تو مل گئی۔ مجھے بتاؤ جب آج ایک ہندو بیٹی اپنے باپ کا اور اپنے پتا کا پیار سمیٹتی ہوگی تو کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحے تازہ نہیں ہوتے ہوں گے زمانے میں؟ اگر میرے آقا نہ آتے تو آج بھی بیٹیوں کو زندہ
دفن کیا جاتا۔ آج کے لیڈران یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بیٹیوں کو جینے کا حق دیا جائے۔ ارے تم آج لگا رہے ہو، آج سے 1450 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے یہ نعرہ لگایا تھا، میلاد مصطفیٰ کے ذریعے یہ پیغام ملا تھا۔ اگر میرے آقا کی آمد نہ ہوتی تو آج بھی عورتوں کو اللہ اکبر بیوہ ہونے کے جرم میں چتا پر زندہ جلایا جاتا۔ اگر آج بیواؤں کو حق دیا گیا ہے زندگی کا، یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، میرے آقا کی آمد کا صدقہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ایک باپ ہے، ذرا تصور کریں اگر کچھ وہ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں جو کسی کے بہکانے پر میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہیں، میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بہکاوے میں نہ آنا، یاد رکھو یہ اس رسول کا صدقہ ہے۔ اگر تم اپنی اولاد کو پیار دے رہے ہو تو میلاد کا صدقہ ہے۔ جو گستاخی کرتے ہیں ان سے تو ہمارا کوئی بھائی ہونے کا رشتہ نہیں، لیکن جو گستاخوں کے چنگل میں بھولے بھالے مسلمان آ گئے ہیں، ان بھائیوں سے میں کہتا ہوں ذرا تصور کرو، جب ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر دوڑ رہا ہوگا، تاریخ میں آتا ہے وہ باپ اندھیرے میں لے کر جب اپنی بیٹی کو دوڑ رہا تھا، کہاں لے جانے کے لیے؟ جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آج بھی باب العمرہ کے سامنے، حرم کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جہاں ننھی ننھی سی قبریں آج بھی موجود ہے۔ جب وہاں جاؤ گے تو پتہ چلے گا یہ میرے آقا کی میلاد کا صدقہ کہ آقا کی آمد سے پہلے کی جو بیٹیاں ہیں وہ یہاں زندہ دفن ہے۔ گویا کہ آج وہاں وحشت ٹپکتی ہے اور آج بھی میرے آقا کی محنتوں کی برکتیں وہاں نظر آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے دوڑ رہا تھا، اس کو ٹھوکر لگی اور وہ بچی کو لے کر کے گر گیا۔ وہ کہتے ہیں آقا جب میری بیٹی سوئی تھی اور ٹھوکر لگنے پر وہ اٹھ گئی، چوٹ لگنے پر، تو اس نے مجھے چلا کر کہنے لگی بابا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ مجھے اندھیرے میں ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ آقا وہ مجھے بار بار ابا ابا کہتی، لیکن میں ایک مرتبہ بھی اس کو بیٹی کہہ کے پکارنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں بیٹی کا باپ ہونا عیب سمجھا جاتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ آقا اس نے کہا کہ ابا میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گی، میری ماں کہاں ہے؟ آخر یا رسول اللہ میں نے اس کو چلنے کے لیے کہا، جب اس نے چلنے سے انکار کیا میں نے اس کے بڑے بالوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر مکے کی گلی میں میں اس کو گھسیٹنے لگا۔ یہ اس آج کے زمانے کا مکہ نہیں جہاں پر ڈامر اور سیمنٹ کی سڑکیں بنی ہو، یہ اس زمانے کا مکہ ہے جب پتھریلی زمین تھی، جب نوکیلے پتھر تھے۔ ایسے میں ایک باپ اپنی ننھی سی معصوم بے گناہ بچی کو گھسیٹ رہا تھا اور بچی لہو لہان ہو کر اپنے باپ کے ہاتھ جوڑ کر کہتی تھی ابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں، ابا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن وہ کچھ نہیں جواب دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں آقا آخر میں اپنی بیٹی کو گھسیٹتے ہوئے وہاں لے کر کے گیا جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ میں گڑھا کھودنے لگا، جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو میرے دامن پہ مٹی لگتی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے دامن سے مٹی صاف کرتی اور کہتی ابا آپ کے دامن گندا ہو رہا ہے، آپ کے دامن پہ مٹی لگ رہی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اس بچی کی غیرت کا عالم یہ تھا کہ وہ میرے دامن کو مٹی سے آلودہ نہیں دیکھ سکتی تھی اور میں اس کے خون کے دھبوں سے اپنے دامن کو ہمیشہ کے لیے رنگین کرنا چاہتا تھا۔ یا رسول اللہ پھر میں نے گڑھا کھود لیا اور اپنی بیٹی کو اس میں ڈال دیا، اور جب میں مٹی ڈالنے لگا بچی کبھی ادھر کو ہوتی کبھی ادھر کو ہوتی۔ چونکہ 1-2 دن کی بچی کو زندہ دفن کرنا آسان تھا، لیکن یہ بیٹی 4 سال کی ہو چکی تھی، کبھی ادھر ہوتی اور کہتی ابا مجھے معاف کر دو، میری غلطی تو بتا دو، آج کے بعد میں کوئی برائی نہیں کروں گی، میں کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں آقا مجھ پہ ایسا شیطان سوار تھا کہ یا رسول اللہ میں نے سوچا
کہ اگر یہ بچی ادھر ادھر ہوتی رہی تو میں اس کو دفن نہیں کر سکوں گا اور اتنی بڑی نیکی سے محروم رہوں گا اور اس کی ماں آ کر اس کو بچا کر لے کر چلی جائے گی. تو میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے سر پہ دے مارا. یا رسول اللہ، ایک چیخ نکلی اور وہ جنگل میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. میں جلدی جلدی مٹی ڈال کر پلٹا اور میں سینہ تان کے پلٹ رہا تھا کہ میں نے شیطنت کو دفن کر دیا، میں نے بے برکتی کو ختم کر دیا. اس بچی کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، ابا مجھے معاف کر دو، ابا مجھے معاف کر دو. میں پلٹ کر کے ڈر کر دیکھا کہیں بچی دوڑ کر نکل کر تو نہیں آ گئی، لیکن میں نے پیچھے جب پلٹ کر دیکھا تو یا رسول اللہ میری بیٹی نہیں تھی بلکہ اس کی آواز صدائے بازگشت میرے کانوں میں تھی. میرے رسول نے، میرے سرکار نے پوری داستان سنی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میرے رسول کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی. اور جب پورا واقعہ مکمل ہوا تو میرے نبی نے اپنے چہرے کو اٹھایا اور ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا، لوگوں جب تک میں نہیں آیا تھا تم نے جو کرنا تھا کر لیا، شیطان نے تم سے جو کروانا تھا کر لیا، اب میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. یاد رکھو اب کسی بیٹی کو دفن نہیں کیا جائے گا. جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی وہ باپ خوشی کرے، اس کی اچھی پرورش کرے، اچھے گھرانے میں شادی کرے. ایسا باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے دو انگلیاں قریب ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جس وقت بچیاں دفن کی جاتی ہوگی زندہ، جس وقت شوہر کی چتا پر زندہ جلائی جاتی ہوگی، جب عورتوں کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی ہوگی، جب عورتوں کے پیروں میں بیڑیاں ہوتی ہوگی، ایام مخصوص کے آنے پر جب عورتیں قید کر دی جاتی ہوگی، اس وقت جب کسی پہ ظلم ہوتا ہوگا، جب کسی ماں کے ساتھ اس کا بدکار بیٹا زنا کرتا ہوگا، اس وقت وہ لٹتی ہوئی آبرو، وہ جلتی ہوئی جانیں، وہ دفن ہوتی ہوئی بچیاں اللہ کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتی ہوگی، اے اللہ کسی آدم کو بھیج دے جو اپنی شرافت سے دنیا کے اندر پھر انسانیت کو انسانیت کا شعور عطا کر دے. جب کسی عورت کی عصمت لٹتی ہوگی تو وہ یوں کہتی ہوگی، اے اللہ بھیج دے کسی عیسیٰ کو تاکہ وہ پھر جناب مریم کے تقدس کو بحال کر سکے. جب کسی پر ظلم ہوتا ہوگا تو وہ دعا کرتے ہوں گے، اے اللہ بھیج دے کسی یوسف کو جو اپنے حسن کے ذریعے سے انسان کو ہدایت کا راستہ بتا سکے. جب کسی کو مارا جاتا ہوگا تو وہ یوں دعا کرتا ہوگا، مولا عصائے موسیٰ لے کر پھر کسی موسیٰ کو بھیج دے تاکہ وہ زمانے میں اپنے عصا سے انقلاب برپا کر دے. یاد رکھیں اگر زمانے میں پھر جناب آدم آ جاتے تو دنیا کہتی جنہوں نے یوسف کو مانگا وہ محروم کر دیے گئے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانگا وہ محروم کر دیے گئے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانگا وہ محروم کر دیے گئے. محرومیت کا تانا دنیا دیتی. اگر پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جاتا تو اوروں کو مانگنے والوں کی محرومی کے شکوے کیے جاتے. میں رب کی مشیت میں اعلان کیا، رب کے منادی نے اعلان کیا، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو مانگنے والوں، ضرور انسانیت کی اصلاح کے لیے کسی کو بھیجا جائے گا، ضرور آدمیت کی شرافت کے لیے کسی کو بھیجا جائے گا، ضرور صراط مستقیم بتانے کے لیے کسی کو بھیجا جائے گا. لیکن سنو سنو، اب کوئی آدم نہیں آئے گا، اب کوئی موسیٰ نہیں آئیں گے، اب کوئی عیسیٰ نہیں آئیں گے، اب کوئی یوسف نہیں آئیں گے، اتنے سب نہیں آئیں گے. اس لیے کہ جو دنیا سے موت کی لذت چکھ کر چلا جاتا ہے پھر وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آیا کرتا. سنو سنو، اب آنے والا ایک آئے گا، ایک، لیکن مراد سب کی پوری ہو جائے گی، تمنا سب کی پوری ہو جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنے والا ایک آئے گا اور تمنا سب کی پوری ہوگی؟ تو مشیت کے منادی نے اعلان کیا، سنو وہ ایک ایسا آئے گا جس میں آدم کی شرافت بھی موجود ہوگی، موسیٰ کا جلال بھی موجود ہوگا، یوسف کا حسن بھی موجود ہوگا، عیسیٰ کا جمال بھی موجود ہوگا، داؤد کا لہن بھی موجود ہوگا. بلکہ سنو موجود ہی نہیں ہوگا، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، غلطی کروں گا تو اصلاح کریں گے. سنو سنو، جب وہ
ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں. جب اس کے پاس پیاسے آئیں گے اسے عصا کو پتھر پر مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان نعرہ اللہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد انگلیاں ہے فیض کر, انگلیاں ہے فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. پتھروں سے تو پانی نکلا ہی کرتا ہے لیکن وہ ایسا ہوگا جس کی انگلیوں سے پانی نکلے گا. حضرت داؤد کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں تو چرند پرند آ کر کے سنتے ہیں, لیکن جب وہ آئے گا, وہ آنے والا آئے گا, وہ جانے مسیحا آئے گا, وہ آئے گا, داؤد علیہ السلام کی زبان سے جو کلام سناتا جاتا ہے وہ چرند پرند سنتے ہیں. حضرت داؤد کلام پڑھتے تھے, اللہ کا کلام, تو چرند پرند جمع ہو کر سنتے تھے, لیکن اس کی آواز اتنی اچھی ہوگی وہاں لہن داؤدی نہیں ہوگی. لہن داؤدی وہاں کاسے گدائی لے کر کھڑی ہوگی. ارے جب وہ زبان کھولے گا تو خدا اس کی گفتگو کا مشتاق ہوگا. کیا آپ نے نہیں سنا قرآن بار بار کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد قل ان کنتم تحبون اللہ. اے اللہ یہ قل کا مطلب کیا ہے؟ تو قل کا ترجمہ کرنے والے یوں کہتے ہیں آپ فرما دیجئے, آپ کہہ دیجئے مولا کلام تیرا ہے پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے, آپ کہہ دیجئے, آپ فرما دیجئے. گویا مشیت جواب دے گی محبوب کی گفتگو اتنی اچھی ہے کہ ہم اپنا کلام بھی حبیب کی زبان سے سننا چاہتے ہیں. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. لوگ کہتے ہیں یہ محبوب و محب کی بات کیوں کرتے ہو؟ خدا کی قسم نہ محبوب ہوتا تو اللہ اکبر زمانہ نہیں ہوتا. خدا نے تو اعلان کر دیا محبوب تو نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا. یہی محبوب کے صدقے تو سب ہے. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. وہ آئے گا, آئے گا تو یتیموں کا غمگسار بن کر آئے گا. اللہ کے منادی نے اعلان کیا وہ آئے گا جس کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی ہے, جس کے صدقے میں رسولوں کو رسالت ملی ہے. وہ آئے گا بیواؤں کو سہاگن بنانے کے لیے آئے گا. وہ آئے گا یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے آئے گا. وہ آئے گا اشارہ کرے گا تو چاند ٹکڑے ہو جائیں گے. وہ آئے گا اشارہ کرے گا تو سورج پلٹ جائے گا. وہ آئے گا لات و حبل کے پجاریوں کو آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دے گا. وہ آئے گا اس کی آمد پر بت سجدے میں گر جائیں گے. وہ آئے گا محبتوں کا پیامبر بن کر کے آئے گا, جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا. وہ آئے گا غریبوں کو سینے سے لگائے گا. وہ آئے گا غلاموں کو آزاد کرے گا. وہ آئے گا بیٹی کی پیشانی کو چوم کر کہے گا فدا کہ امی و ابی یا فاطمہ. لوگ بیٹیوں کو دفن کرتے ہیں اور وہ یوں پیغام دے گا فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. وہ آئے گا اذانوں کی گونج ہوگی. وہ آئے گا سجدوں کا شعور لے کر آئے گا. وہ آئے گا ذوق بندگی دے گا. وہ آئے گا ذوق انسانیت دے گا. وہ آئے گا شعور دے گا زندگی کا. وہ آئے گا بچھڑوں کو ملا دے گا. وہ آئے گا دشمنوں کو دوست بنا دے گا. وہ آئے گا بتوں کی حکومت ختم ہو جائے گی. وہ آئے گا شیطان کا مکر نہیں چلے گا. وہ آئے گا اپنی پوری رات امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا. وہ آئے گا تو مکے میں جب فاتح بن کر آئے گا. اور بھی نبی آئے ہیں, سارے نبی شان والے ہیں لیکن اس کی شان نرالی ہوگی. نوح کو ستایا جاتا ہے تو نوح ہاتھ اٹھا کر یوں کہتے ہیں یہ بہت ستا چکے ہیں اب ان کو ڈبا دیا جائے. لیکن جب وہ فاتح مکہ بن کر آئے گا تو وہ یوں جان کے دشمنوں کو کہے گا لا تثریب علیکم اليوم, آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے, جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. وہ آئے گا وہ انسانیت کے پیکر میں خدا کا نور بن کر آئے گا. وہ خدا جو دماغ میں نہیں آتا, وہ بیان میں نہیں آتا, وہ تصور میں نہیں آتا, وہ تخیل میں نہیں آتا. وہ خدا جس کا چہرہ نہیں, وہ خدا جس کی آنکھ نہیں, وہ خدا جس کی زبان نہیں, اس خدا کو دیکھنا ہے تو وہ خدا کے جلووں کا مظہر بن کر آئے گا اور یوں اعلان کرے گا من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا.
آئے گا، وہ چلے گا مکے کی بازاروں میں تو لوگوں کو چلنے کا شعور ملے گا، وہ فاطمہ کی پرورش کرے گا تو بچوں کی پرورش کا شعور دنیا کو ملے گا۔ لیکن سنو، وہ سوکھے ٹکڑے چبائے گا تو اسے اپنی طرح نہ سمجھنا، اس کا مقام یہ بھی ہے۔ جناب موسیٰ 9 مرتبہ کہتے ہیں ذرا اپنا آپ دکھا دے تو لنترانی کہہ کر خاموش کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ آئے گا تو اس کے ایسے ناز اٹھائے جائیں گے، وہ دار ام ہانی میں سو رہا ہوگا، 70,000 فرشتوں کو بھیجا جائے گا اور کہا جائے گا چلیے چلیے اللہ آپ کا مشتاق ہے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں۔ دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، اس کو بھیج کر بلایا جائے گا۔ بلکہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر قرآن کے اشارت النص کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بلا لیا، بلکہ فرمایا لے گئی۔ جو خدا آنے جانے سے پاک ہے وہ آنے والا ایسا ہوگا کہ خدا جب وہ سفر کرے گا تو اپنی شان کے مطابق اس کو لینے کے لیے آئے گا، وہ آنے والا ایسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کوئی سفر کرتا ہے تو اس کا مرید سفر نامہ بیان کرتا ہے، کوئی سفر کرتا ہے تو شاگرد سفر نامہ بیان کرتا ہے۔ جب وہ سفر کرے گا تو اس کے سفر کو خدا بیان کرے گا اور اس کو قرآن بنا دیا جائے گا۔ معراج کے ماننے والے تو بیان کریں گے، نہ ماننے والے بھی مجبوری میں قرآن پورا کرنے کے لیے تراویح میں تو ضرور پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ آئے گا بے مثال بن کر آئے گا، اس کو دیکھنے والے کہیں گے وہ احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم ترید النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ آپ جیسا میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، دیکھتی کیا، کسی ماں نے آپ جیسا پیدا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہر عیب سے پاک آپ کو پیدا کیا اور آپ جیسا بننا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنایا۔ تو لوگوں نے حیرت سے کہا وہ کب آئے گا، وہ کیسے آئے گا، کیا وہ آسمان سے نازل ہوگا، کیا وہ زمین سے تشریف لائے گا؟ تو اعلان کیا گیا نہیں، اس کی ایک ماں ہوگی، بڑی پاکیزہ ماں ہوگی، اس کا ایک باپ ہوگا، بڑا پاکیزہ باپ ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی مقدس ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ وہ آئے گا آمنہ کا پیارا پیارا بیٹا بن کر کے آئے گا۔ اب وہ کیوں آئے گا، ماں کی شکم میں کیوں آئے گا؟ تاکہ لوگوں کو ماں کا احترام مل جائے۔ باپ اس لیے اس کا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے باپ کی اہمیت کیا ہے۔ پھر وہ دن آئی جاتا ہے، وہ وقت آئی جاتا ہے۔ اب میں رسول کا میلاد کچھ اختصار کے ساتھ عرض کروں کیونکہ میں نے پہلے ہی تضمین کے مصرے پڑھے ہیں۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، آج کل کچھ لوگوں کو نبی کی برابری کا دعویٰ ہے تو میں میلاد ہی بیان کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے پیدا ہونے میں کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو جوانی میں کوئی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، عالم شباب میں کوئی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو میں میلاد اب بیان کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میلاد کا جشن ہے اور ہمارے یہاں میلاد کی بڑی اہمیت ہے۔ جب میلاد کا ذکر ہوتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہے، جب میلاد کا ذکر ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے کہ میلاد نعمت عظمیٰ ہے، اسی نعمت کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اور عباس نے حضرت آمنہ سے سنا ہے، میرے نبی کی مقدس ماں جناب آمنہ فرماتی ہے کہ اللہ اکبر، جس شب وہ نور محمد میرے شکم میں آیا وہ جمعہ کی شب تھی۔ اتفاق سے آج بھی جمعہ کی شب ہے، اسی لیے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے، اس لیے کہ نور محمدی شکم آمنہ میں آیا تھا۔ مجھے ان کے ماننے والوں پر حیرت ہے کہ اپنے مسلک کی کتاب تم نہیں پڑھتے۔ میں کسی پر نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو شعور دے رہا ہوں کہ دیکھو کتابوں میں کچھ ہے، زبانوں پہ کچھ ہے، یعنی چاہتے کیا ہے، منشا کیا ہے۔ اگر اتحاد کا منشا ہوتا تو جو لکھتے وہی بولتے، جو بولتے وہی لکھتے، لیکن یہ عجیب حال ہے، بولتے کچھ ہے لکھتے کچھ ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ شب قدر سے افضل شب جمعہ ہے، اس لیے کہ اس دن حضرت آمنہ کے شکم میں نور مصطفیٰ آیا اور امام احمد
احمد ابن حنبل نے بھی لکھا، مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق نے بھی لکھا، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، لیکن میں نے ان کے حوالے اس لیے نہیں دیے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ تو یوں ہی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اب میں پوچھتا ہوں کہ جب شب جمعہ نور محمدیہ، نور محمدی حضرت آمنہ کے شکم میں آتا ہے تو وہ رات شب قدر سے افضل ہو جاتی ہے، اور وہ نور مصطفیٰ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ دن عیدوں کی عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ دن عیدوں کی عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ لوگ میلاد مصطفیٰ کے بارے میں کہتے ہیں یہ تیسری عید تم نے کہاں سے نکالی؟ رسول سے پوچھو، 3 عیدیں نہیں ہیں، عیدیں تو کئی ہیں۔ خدا کی قسم جس دن خوشی ہے وہ دن عید کا دن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جمعہ کا دن عید المومنین ہے، اس لیے کہ جمعہ کے دن آدم پیدا ہوئے اور آدم کا وصال ہوا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، جس دن آدم پیدا ہوتے ہیں وہ جمعہ کا دن عید المومنین بن جاتا ہے، اور جس دن جان آدم پیدا ہوتے ہیں وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ لوگ کہتے ہیں، یہ سنی بڑے عجیب ہے، لوگ یہ کہتے ہیں جس دن حضور علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن وصال بھی تو حضور کا ہوا، ربیع الاول کی 12 کو وصال بھی ہوا ہے، ربیع الاول کی 12 کو پیدائش بھی تو وصال بھی ہوا۔ جس دن فاطمہ رو رہی تھی، جس دن عائشہ کا سہاگ اجڑ رہا تھا، اس دن تم جھنڈے لگاتے ہو، اس دن تم قمقمے لگاتے ہو، اس دن تم خوشی مناتے ہو۔ ہم کہتے ہیں ہاں، تو کہتے ہیں کیوں پیدائش کا جشن مناتے ہو، وصال کا غم کیوں نہیں مناتے؟ میں کہتا ہوں یہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ رسول اللہ سے پوچھو، یہ حضور سے پوچھو کہ جس دن نبی کی ولادت بھی ہو اور نبی کا وصال بھی ہو تو وہ دن وصال کا غم نہیں منایا جائے گا بلکہ عید منائی جائے گی۔ رسول اللہ نے خود ہمیں حکم دیا ہے، ہم اپنی مرضی سے خوشی نہیں کرتے نہ غم کرتے ہیں، ہم تو نبی کے حکم سے کرتے ہیں۔ دیکھو جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا اور آدم کی پیدائش بھی ہوئی، لیکن میرے نبی نے جمعہ کو مرثیے کا دن نہیں کہا، غم کا دن نہیں کہا، ماتم کا دن نہیں کہا، عید کا دن کہا۔ ارے جس دن نبی کا وصال بھی ہو اور پیدائش بھی ہو، وصال نہیں منایا جاتا بلکہ ولادت منائی جاتی ہے۔ اگر کم کرنے کا شوق ہے تو جمعہ کے دن سینہ پیٹنا شروع کر دو، کیونکہ وہ دن تو آدم کے وصال کا دن ہے۔ آدم تو تمہارے باپ ہے، سب کے باپ ہے، وہ ابو الانبیاء بھی ہے، ابو الانسان بھی ہے۔ اور یاد رکھو، کسی نے بہت اچھی بات کہی، محرم میں صحابہ کے گستاخ سینہ پیٹتے ہیں اور ربیع الاول میں نبی کے گستاخ سینہ پیٹتے ہیں، اور جس دل میں صحابہ کی محبت نہ ہو وہ محرم میں پیٹا جانے کے قابل ہے، اور جس دل میں نبی کی محبت نہ ہو وہ ربیع الاول میں پیٹا جانے کے قابل ہے۔ ہم پیٹنے والے نہیں ہیں، نبی ہمیں مسکرانے کا ذوق دینے آئے تھے، یہاں بھی مسکرائیں گے وہاں بھی مسکرائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عرض یہ کر رہا تھا، میرے نبی کی مقدس ماں آمنہ خاتون فرماتی ہیں، یہاں ایک بات بس کروں، نبی کی ماں پر بھی لوگوں نے کفر کا فتویٰ دیا۔ میرے کچھ بھائی لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے اپنی اپنی بات کرنا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن میں ایک انصاف کی بات تم سے کہتا ہوں، جے پور کے غیور مسلمانوں، کوئی تمہاری ماں کو کافر کہے گا تو تم کیا کرو گے؟ جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے، انہوں نے نبی کی ماں کو کافر کہا۔ یقین نہ آئے تو فتاوی رشیدیہ اٹھا کر دیکھو، سعودی سے بٹنے والی کتابیں اٹھا کر دیکھو۔ مسلمانوں، جس نبی نے ہماری ماں کو تقدس دیا، جس نبی نے ہماری ماں کے لیے کہا ماں کا چہرہ دیکھ لو تو ایک مقبول حج کا ثواب مل جائے، سبحان اللہ، اس نبی کی ماں کو کافرہ نہیں لکھا انہوں نے، نبی کی ماں کو کافرہ لکھا نہیں لکھا ہو تو ہمارے علماء ذمہ دار ہیں، یہ بتا دیں گے آپ، ورنہ مولانا انصار فیضی صاحب تو بتا ہی دیں گے، فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے حضور کے والدین کریمین کو کافر لکھا۔ مسلمانوں، جس ماں کے پیٹ میں میرے رسول
9 مہینے تک رہے ہوں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں افسوس کی، پہلے نبی کی ماں پہ کفر کا فتویٰ دیا، پھر نبی کی ماں کے مزار کو اکھاڑ کر پھینک دیا. ہم شہید کہتے ہیں، وہ اکھاڑ کے پھینکنا کہتے ہیں. آج جب ان کو کافر کہا جائے گستاخی کی وجہ سے تو کہتے ہیں کافر کو کافر مت کہو. کاش کہ یہ فلسفہ تمہیں اس وقت یاد آ جاتا جب تم نے نبی کی ماں کو کافر کہا، نبی کی مقدس ماں. آپ ذرا سوچیں، اگر آپ ایسے ویسے مسلمان ہیں کہ اپنی طبیعت پر چل کر اپنی شریعت الگ بنانا چاہتے تو مجھے آپ سے کچھ کہنا نہیں، اور آپ مصطفیٰ کریم کو مان کر مومن ہیں، تو میں تمہیں تمہارے رسول کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کسی کی قبر مریدوں نے بنایا، کسی کی قبر پیروں نے بنایا، کسی کی قبر ولیوں نے بنایا، کسی کی قبر صحابیوں نے بنایا. آمینہ خاتون کی وہ قبر تھی جس کو میرے 6 سال کے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. سبحان اللہ. جس قبر کو رسول نے اپنے ہاتھوں سے اکیلے بنایا ہو، اس قبر کو یہ کہہ کر اکھاڑ دیا گیا کہ یہ مشرکہ کی قبر ہے، یہ بت پرست جہنمی کی قبر ہے. مجھے بتاؤ، ان جھگڑوں کو تم مولویوں کا جھگڑا کہو گے؟ یہ نبی کی ماں کی عظمت کا جھگڑا ہے، یہ رسول اللہ کے عزت و وقار کا جھگڑا ہے. کسی بھائی کو برا لگتا ہے تو میں کہتا ہوں ٹھنڈے دماغ سے سوچ میرے بھائی. ایک طرف تو اپنی ماں کو دیکھ کہ تیری ماں کو کوئی ترچھی نظر سے دیکھے تو تجھے غصہ آتا ہے. نبی کے دل پر اس وقت کتنے تیر چلتے ہوں گے جب مولوی اپنی تقریر میں چلا چلا کر نبی کی ماں کو کافر کہتا ہوگا، نبی کے والد کو کافر کہتا ہوگا. اس سے بڑی گالی ہمارے رسول کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی تکلیف کی بات ہمارے نبی کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے. ایک بڑھیا کھڑی ہوئی کہا عیسیٰ تمہارا خطاب بڑا اچھا ہے، آپ جیسا زمانے میں کوئی آ نہیں سکتا، اور تیری ماں جیسی ماں جس نے تجھ جیسا بیٹا پیدا کیا ہو نہیں سکتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہتے مائی یہ تو کہہ دے کہ میں اچھا ہوں، لیکن تو یہ مت کہنا کہ مجھ سے کوئی اچھا آ نہیں سکتا. میرے بعد ایک مجھ سے اچھا آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا. میری ماں سے اچھی اس کی ماں ہوگی، مریم سے اچھی ماں. حضرت عیسیٰ کی ماں مریم ہے اور میرے رسول کی ماں آمنہ ہے. اب آمنہ خاتون کہتی ہے، میں پہلے وضاحت کر دوں، مواہب اللدنیہ، مدارج النبوہ، شواہد النبوہ، معارج النبوہ، ان ساری کتابوں سے میں حضور کی ملا جلا کر میلاد بیان کر رہا ہوں. اس میں بعض روایتیں ضعیف بھی ہوگی جو اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں مقبول ہیں. اس لیے میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ وہ روایت ضعیف ہو گئی تھی. بات یہ ہے ہم تو حدیث دیکھتے ہیں. ایک بات میں کہوں، میں مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی زندگی پڑھ رہا تھا، اس میں ان کا ایک قول لکھا ہوا تھا. مولوی قاسم نانوتوی صاحب دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں. انہوں نے سبق پڑھاتے پڑھاتے ایک بات کہی کہ مجھے بھی گلاب کا پھول بہت پسند ہے. بچوں نے کہا کیوں؟ کہا حضور کو بھی پسند تھا. تو مولوی صاحب کو بچوں نے کہا کیونکہ کبھی کبھی شاگرد استاد ہوتے ہیں اور جیسی تربیت کرو ویسا جواب ملتا ہے. تو مولوی صاحب نے کہا مجھے گلاب کا پھول بہت پسند ہے کیونکہ حضور کو بھی پسند تھا. تو شاگردوں نے کہا حضرت یہ حدیث تو ضعیف ہے. تو مولوی صاحب نے کہا ضعیف ہے لیکن ہے تو حدیث ہی نا، ہے تو حدیث ہی. ضعیف ہے لیکن ہے تو حدیث ہی. اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ انگوٹھا چومنے کی حدیث ضعیف ہے تو کہنا ہے تو حدیث ہی. ہم حدیث کی بات کرتے ہیں. اور ایک بات کہوں، ہم جہل والے نہیں ہیں، ہم صدیق اکبر والے ہیں. آپ کو بتاؤں حدیث ضعیف کب ہوتی ہے؟ یہ تو محدثین کی اصطلاح سے لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا.
حدیث کبھی ضعیف نہیں ہوتی، حدیث کی سند ضعیف ہوتی ہے. اور سند ضعیف کیوں ہوتی؟ علماء بیٹھے ہیں، آسان زبان میں سمجھا دوں. کوئی لنگی بنیان پہن کر بازار میں گھومنے لگا، اب اس نے حدیث بیان کی تو لوگ کہیں گے اس کی حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اب یہ آدمی تو کپڑے شریفانہ نہیں پہنتا، لنگی بنیان پہن کے گھومتا ہے. بازار میں چلتے چلتے ککڑی کھا لی تو لوگ کہیں گے کہ اس کی حدیث ضعیف ہے. لیکن علماء بیٹھے میں بتاؤں کہ یہ جو بھی کام کرے گا، چل کے ککڑی کھائے گا، لنگی بنیان پہ گھومے گا، سر کھلے پانی پیے گا، کھڑے ہو کے پانی پیے گا، جو کچھ کرے گا، لیکن وہ رہے گا تو مسلمان. راوی مسلمان ہی ہوتا ہے نا. لیکن آؤ میں بتاؤں صحابہ کا نظریہ کیا تھا. ارے ککڑی کھانے والا ضعیف راوی ہوتا ہے لیکن مسلمان ہوتا ہے. ہم صدیق والے ہیں. جب میرے آقا معراج سے آئے، معراج سے تشریف لائے تو ابو جہل ملا. حضور علیہ السلام نے کہا ابو جہل میں رات کے حصے میں مسجد حرام سے اقصیٰ گیا، وہاں یا جب آیا تو زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا. ابو جہل کھلبلا کر بھاگا اور کہا کہ پہلے جو ملے ایک دم پکے آدمی کو گمراہ کر. وہ آیا صدیق اکبر کے پاس. توجہ فرمائیں، یہ روایت سب بیان کرتے ہیں. صدیق کے پاس آیا، کہا ابو بکر اگر کوئی ایسا کہے کہ میں رات کے حصے میں وہاں سے وہاں گیا تو اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ صدیق اکبر نے کہا پہلے یہ بتا کہا کس نے؟ کس نے کہا؟ اس نے کہا یہ تمہارے دوست محمد کہتے ہیں. تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ اگر وہ اس سے بڑی بات بھی کہہ دے تب بھی میں ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ حدیث توجہ فرمائے، یہ حدیث کس راوی کی تھی؟ وہاں ارے ککڑی کھانے والا ہے لیکن ہے تو مسلمان، بازار میں چلنے والا ہے، ننگے سر پانی پینے والا ہے لیکن ہے تو مسلمان. صدیق بتا رہے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ابو جہل میری امت کا فرعون ہے. ایسا آدمی نبی کی حدیث لاتا ہے عظمت والی، نبی کی عظمت والی لاتا ہے. تو صدیق یہ نہیں کہتے کہ راوی مجروح ہے، راوی مشرک ہے، میں تحقیق کروں گا، میں مانوں گا، پھر جا کے پوچھوں گا. نہیں، یہ پوچھنے اور تحقیق کے کام تو اہل خیرت کے ہوتے ہیں، جو دیوانے ہوتے ہیں. جب فضیلت سنتے ہیں تو کہتے یہ بیان کرتا ہے میرے نبی کے لیے، ارے اس سے بڑی بات کہے گا تو بھی میں ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ صدیق اکبر کا مسلک ہے، یہ ابو بکر صدیق کا مسلک ہے. ہم راوی نہیں دیکھتے، ہم قول مصطفیٰ دیکھتے ہیں، کیونکہ تم جو بھی فضیلت بیان کرو گے میرے نبی اس سے افضل ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کی مقدس ماں چونکہ زمانہ اب انتظار میں تھا، وہ کون ہے جو آئے گا؟ وہ آنے والا آئے گا. ذرا اس کی صورت تو دیکھیں، اس کی سیرت تو دیکھیں، اس کا انداز زندگی تو دیکھیں، اس کی صبحیں تو دیکھیں، اس کی شامیں تو دیکھیں. وہ کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. جو آئے گا اس کی زلفیں بکھرے گی تو اللہ واللیل کہہ کر اس کی زلفوں کی قسم یاد کرے گا. وہ آئے گا جب اس کے چہرے کا سویرا دیکھا جائے گا تو وہ دعا کہہ کر اللہ اس کے چہرے کی قسم یاد کرے گا. وہ مسکرائے گا تو وہ نجم کہہ کر اس کے دانتوں کی قسم یاد کی جائے گی. وہ چلے گا لا اقسم بہذا البلد کہہ کر اس کے شہر کی قسم یاد کی جائے گی. اس کا ہاتھ کتنا خوبصورت ہوگا. جو خدا ہاتھوں سے پاک ہے وہ کہے گا ید اللہ فوق ایدیہم. محبوب کا ہاتھ محبوب کا نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ ہے. وہ آئے گا. جناب آمنہ کہتی ہے جب وہ نور محمد میرے پیٹ میں میرے شکم میں آیا، فرماتی ہے صبح ہوئی میں ہانڈی لے کر ٹھلیا لے کر پانی بھرنے کے لیے کنویں کی طرف جانے لگی. آج عجیب ماحول تھا. میں اپنے آپ میں ایک مسرت محسوس کر رہی تھی، خوشی محسوس کر رہی تھی. حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے میرے بدن سے مشک کی خوشبو بغیر
خوشبو لگائے ہوئے آ رہی تھی، اور جب میں نکلی ہوں اور میں نے کنکروں پر قدم رکھا ہے، میں نے پتھروں پہ قدم رکھا ہے، تو پتھروں سے آواز آتی تھی اور پتھر میرے قدموں کے نیچے موم کی طرح نرم ہو جاتے تھے، اور اس سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں ڈری، یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، کہیں کسی نے حسد کی وجہ سے مجھ پر جادو تو نہیں کر دیا ہے۔ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے ابھی میں یہ سوچ کر آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ درخت تو میری طرف جھکتے ہیں اور درختوں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں آگے بڑھی تو قریش کی بکریاں میری طرف رک کر کے سجدہ کرتی ہے اور زبان حال سے کہتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آمنہ خاتون کہتی ہے میں ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے جب آگے بڑھی تو میں نے کیا دیکھا، قریش کی عورتیں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے لڑ رہی تھی۔ جیسے میں وہاں پہنچی تو وہ سب پرے ہٹ گئی اور ادب کے ساتھ کہتی ہے بی بی آمنہ لو پہلے تم پانی بھر لو، بعد میں ہم بھریں گے۔ میں نے سوچا ان کے دل میں میرا احترام کس نے بٹھا دیا، میری تعظیم کس نے بٹھا دی۔ اے ماں آمنہ تجھے کیا معلوم ہے، یہ وہی تو ہے جو آدم کی پیشانی میں آیا تو آدم کو مسجد ملائکہ بنا دیا، نوح کی پیشانی میں آیا تو جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگا دیا، جناب خلیل کی پیشانی میں آیا تو نار نمرود گلزار ہو گئی، جناب زبی کی پیشانی میں آیا تو چوری چلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ یہ وہی ہے جہاں جاتا گیا لوگوں کو عزت عطا کرتا گیا، احترام عطا کرتا گیا، تعظیم عطا کرتا گیا، شان عطا کرتا گیا۔ پشتوں میں گیا تو پشتوں کو شان والا بنا دیا، رحموں میں گیا تو شکم کو شان والا بنا دیا۔ آمنہ خاتون کہتی ہے میں آگے بڑھی اور جب میں نے کنویں میں جھانکا تو میری پیشانی سے نور چمکا اور نیچے تہہ میں جو پانی تھا وہ اوپر کو ابھر کر کے آ گیا۔ میں نے ٹھلیا ڈھبویا اور پانی بھر کر کے جب میں چلی اب مجھے یقین ہو گیا تھا یقیناً کسی نے مجھ پہ جادو کیا ہے۔ ایسے میں پریشان تھی، کہوں تو کس سے کہوں، بولوں تو کس سے بولوں۔ ایسے میں شام آ گئی۔ ماں آمنہ خاتون کہتی ہے ذرا توجہ سے سنو، سنیو ہمارا نبی کیسی شان والا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے بغیر مانگے ہمیں کیسا شان والا نبی عطا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کی شان کیوں بیان کرتے ہو، ہم کہتے ہیں ارے شان دی ہے اللہ نے تو بیان کرتے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اور جو نبی کی شان بیان کرتا ہے اللہ اس کو شان والا بنا دیتا ہے۔ ارے مولانا احمد رضا نے شان بیان کی تو دنیا ان کو اعلیٰ حضرت کہنے لگی، نظام الدین نے شان بیان کی دنیا ان کو محبوب الہی کہنے لگی۔ اللہ اکبر، قطب الدین نے شان بیان کی تو دنیا ان کو قطب الاولیاء کہنے لگی۔ معین الدین نے شان بیان کی دنیا ان کو ہندوستان کا بادشاہ کہنے لگی۔ جنہوں نے عبد القادر نے ان کی شان بیان کی دنیا ان کو غوث الاعظم کہنے لگی۔ ابو بکر نے ان کی شان بیان کی دنیا ان کو صدیق اکبر کہنے لگی۔ پتا چلا اگر کسی کو شان ملے گی تو نبی کی شان چھپا کر نہیں ملے گی، نبی کی شان بتا کر کے ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ شان چاہتے ہو تو میرے نبی کی شان بیان کرو۔ بے شک بے شک۔ جب تک تم نبی کی شان بیان کرتے تھے دنیا تمہاری شان بیان کرتی تھی، تم بادشاہ تھے۔ جب تک تم نبی کی شان بیان کرتے 1000 سال تک تم نے ہند پر حکومت کی، ہندوستان کو لال قلعہ اور تاج محل دینے والے تم تھے۔ میری بات کو مسلک کے تعصب کا نام نہ دیا جائے، آج دنیا تمہیں او بی سی دے رہی ہے۔ یہ او بی سی کیا ہے؟ ادر بیکورڈ کلاس۔ تم خوشی سے لے رہے ہو کہ تم بیکورڈ ہو۔ یہ وقت کیوں آیا؟ یہ وقت کیوں آیا؟ تم نے نبی کو بیکورڈ کہا، کتابوں میں لکھا گیا، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ نبی کو جن الفاظ سے گالی دی جاتی ہے اللہ انہی الفاظ کو پلٹا دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ابو لہب نے کہا محمد کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ نے انہی الفاظ کو پلٹا دیا۔ بے شک۔ تقویت الایمان میں جب لکھا گیا
کہ نبی چمار سے زیادہ ذلیل ہیں، اس وقت تو تم خاموش رہے، اس کو مولوی کا جھگڑا کہتے رہے، لیکن اللہ نے صرف چند سالوں کے بعد یہ الفاظ تم پہ پلٹا دیے اور تم نے خوشی خوشی تمغے کے طور پہ لے کے قبول کیا۔ سچر کمیٹی کی جب رپورٹ آئی تو انہوں نے کہا مسلمان تعلیم کے میدان میں چمار سے زیادہ پیچھے ہے۔ تم نے قبول کیا۔ جب تک تم نبی کو عظمت والا کہتے تھے، تمہاری جماعت میں، تمہارے مذہب میں جہانگیر جیسے لوگ، شمس الدین التمش جیسے لوگ تھے، محمود غزنوی جیسے لوگ تھے، لیکن جب سے تم نے نبی کیا سمجھتے ہو؟ نبی تمہارے اور ہمارے محتاج ہے۔ آپ شان کا جلسہ رکھو گے تو نبی کی شان ہوگی؟ نہیں۔ ارے جب کوئی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، ستارے، نہ سیارے، کچھ نہیں تھا، ایک خدا تھا، اور ایک خدا نے اپنے نور سے ایک نور پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی اس نور کا کوئی نام نہیں تھا، اس نور کا کوئی نام نہیں تھا، وہ نور اتنا حسین تھا کہ خدا دیکھتا اور تعریف کرتا، خدا دیکھتا اور تعریف کرتا۔ بلکہ میں اس کو یوں نام دے سکتا ہوں، ایک طرف عشق تھا اور ایک طرف حسن تھا۔ جو عشق تھا وہ نور محمدی تھا، اور جو حسن تھا خدا کا جلوہ تھا۔ خدا اپنے محبوب کے نور کو دیکھتا، تعریف کرتا، تعریف کرتا، تعریف کرتا، خوب کی تعریف۔ کتنے سال کی اگر سال بیان کروں تو ثابت نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت تو سال ہی نہیں تھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، نہ دن تھے نہ مہینے۔ اللہ تعریف کر رہا تھا، تعریف صرف تعریف کر رہا تھا۔ اور جب اس نور کی خوب تعریف ہو گئی، خوب تعریف کی، خوب سراہا گیا، تو اللہ نے اس کو محمد کہہ کر۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، جس کی وہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ ارے جس کی تعریف خدا کرے اور خود فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا، جس پر خدا درود بھیجے، جس پر خدا سلام بھیجے، ارے جس کے چہرے کو خدا تکتا رہے، وہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے تمہارا محتاج کیا نہیں۔ تم تعریف کرو گے تو اپنی بگڑی کو بناؤ گے، نہیں کرو گے تو بنی کو بگاڑ دو گے۔ مصطفیٰ محتاج نہیں ہے۔ ارے خدا نے تو اتنی تعریف کی ان کی جب کچھ نہیں تھا۔ اب اسی پہ گفتگو تو بہت وقت لگ سکتا ہے، لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے، وقت میں گنجائش بھی نہیں کہ حضور کے سفر نور کو اور ان کے تعریف کے انداز کو بیان کرے۔ دیکھو کسی کا نام آپ کچھ بھی رکھ دیتے ہیں، نام رکھتے ہیں، اس کے بعد اس میں وہ صفت آئے یا نہ آئے دو نمبر کی بات ہے، لیکن میرے نبی کے نام ایسے نہیں رکھے گئے بس جو چاہ رکھ دیا، نہیں، جو ذات تھی اسی کے مطابق نام ترتیب پایا۔ میرے آقا نام میں محتاج نہیں ہے، جیسی ذات تھی اس کی عکاسی اور ترجمانی کرتے ہوئے نام رکھا۔ ارے جب وہ نور خدا، وہ خدا اپنے محمد کے نور کی تعریف کرتا تھا تو وہ نور محمد چپ نہیں تھا، وہ بھی اللہ کی تعریف کرتا، حمد کرتا۔ اللہ نے تعریف کی تو وہ محمد ہو گئے، اور انہوں نے اللہ کی حمد کی تو احمد ہو گئے۔ یہ شان ہے ان کی، اس لیے شان بیان کرو، آقا کی عظمت کو دل میں پیدا کرو۔ اگر عزت چاہتے ہو تو نبی کے قدموں میں آ جاؤ، رسول کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ۔ ارے وہ قوم جو بوریاں نشین تھی، جب میرے نبی کا دامن پکڑا تو اللہ نے ان کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دیا۔ آمنہ خاتون فرماتی ہیں، بات یہی عرض کر رہا تھا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، میں گھر لوٹی ڈرتے ڈرتے، جھجکتے جھجکتے، میرے گھر کی شام عجیب شام تھی۔ فرماتی ہے جب نور محمد میرے پیٹ میں آیا تو آج کی شام چراغ جلانے سے پہلے میرے گھر میں روشنی ہی روشنی تھی، اجالا ہی اجالا تھا۔ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے میں ڈر کے بستر پہ لیٹ گئی کہ اب تو یقیناً کسی نے جادو کر
اگر کسی بھائی کو یہ کہنے کا شوق ہے کہ میں نبی کی طرح ہوں تو میں اس کو بہت پیار سے کہوں گا کبھی اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر پوچھ بھی لینا کیا کبھی تیری آمد کے بعد بھی بغیر چراغ کے گھر میں روشنی تھی؟ اگر ایسا تھا تو تو کہیں کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن سوچ تو صحیح تو کہاں زبان کھول رہا ہے؟ زبان کھولنے سے پہلے سوچو پھر کھولو۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ نبی کی ماں فرماتی میں لیٹ گئی، سوتے اور جاگتے کی کیفیت میں تھی کہ عبد المطلب کی طرح ایک خوبصورت انسان میرے خواب میں آئے، بڑا نورانی چہرہ تھا۔ انہوں نے کہا بیٹی آمنہ گھبرا مت، تجھ پر کسی نے جادو نہیں کیا بلکہ تیرے پیٹ میں وہ آیا ہے جو محبوب خدا ہے۔ تو بڑی خوش نصیب ماں ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو نہ تو ہوتی نہ میں ہوتا۔ حضرت آمنہ کہتے میں نے خواب میں پوچھا بابا آپ ہیں کون؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹی میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں اور تجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں کہ تیرے شکم میں وہ نور والا آیا ہے، وہ مصطفیٰ آیا ہے، وہ مجتبی آیا ہے۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے میں صبح کو اٹھی، اب میری ساری وحشت ختم ہو چکی تھی، میں اب بالکل جو ہے وہ خوش تھی کہ آج میں ماں بننے والی ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں مختصر اب اختتام کی طرف لے جاؤں اختصار کے ساتھ۔ ماں آمنہ فرماتی ہے پھر کیا تھا، پھر کیا ہوا؟ مجھے بھی انتظار تھا وہ کیسا ہوگا جس کی آمد کی خبر حضرت خلیل آ کر دیتے ہیں، وہ کیسا ہوگا جس کے قریب سے گزرو تو درخت سلام کرتے ہیں، پتھر پیروں کے نیچے نرم ہوتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں انتظار میں تھی کہ جلدی سے وہ دن گزر جائیں تاکہ میں بھی تو وہ چہرہ دیکھوں جس کے منتظر زمین و زمان ہے، مکین و مکان ہے، چنین و چنا ہے، فرش و عرش ہے، ملک انسان ہے، سب جس کے منتظر ہیں۔ پھر حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے جس کو حضرت عباس بیان کرتے ہیں اور عبداللہ ابن عباس جس کو نقل کرتے ہیں، پھر حضرت آمنہ کہتی ہے 11 ربیع الاول کا سورج غروب ہو گیا اور 12ویں کا چاند طلوع ہوا، سرے شام سے میرے گھر پر فرشتوں کا پیرا تھا، ہری ہری چونچ والے سبز سبز پرندے جو ہے وہ میرے گھر کے آنگن میں منڈلاتے تھے اور میرے گھر کی چھت کھل گئی تھی، میرے گھر کی چھت کھل گئی تھی اور میرے مجھ سے لے کر آسمان تک نوری نور کا سما تھا، نوری نور کا عالم تھا۔ گویا کہ خدا نے اعلان کیا جبریل اب سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ آنے والا ہے جو کہے گا من رعانی فقد رعا الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کا جلوہ دیکھا۔ ارے میری زیارت کے مشتاق رہنے والے جبریل سدرہ پر بیٹھنے کی بجائے آمنہ کے آنگن میں چلا جا، اس جلوے کو دیکھ کر میرے حسن کی لذت حاصل کر لے۔ فرشتے عرشی زمین پر آئے ہیں، دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ، فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، ایک اچھے کی خاطر سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ آمنہ خاتون کہتی ہے میں نے جب چھت کھلی یہ پرندے دیکھے تو میں ڈر سی گئی یہ کیا ہے، اور چونکہ میں گھر میں اکیلی تھی، ایک روایت یہ بھی ہے گھر میں اکیلی تھی اور وہ منزل ایسی ہے کہ تنہا طے نہیں ہو سکتی تھی، میں پریشان تھی، اکیلی ہوں، بچے کی ولادت کا وقت ہے، کیا کروں؟ فرماتی میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے 3 عورتوں کو دیکھا، امام قسطلانی لکھتے ہیں میں نے 3 عورتوں کو دیکھا، ان کے قد کھجور کے درختوں کی طرح لمبے تھے، ان کے چہرے عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح تھے، میں ان لمبی عورتوں کو دیکھ کر ڈر گئی۔ تو ایک مسکرا کر آگے بڑھتی کہتی بی بی آمنہ گھبرا مت، میں حوا ہوں آدم کی بیوی، آج تیری مدد کے لیے آئی۔ آج یہ میلاد ہے، یہ میرے سرکار کا میلاد ہے۔ حضرت حوا کہتی اب میں بتاؤں، حضرت حوا کہہ رہی ہے کہ میں تیری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ دوسری بی بی آگے بڑھی، حضرت آمنہ فرماتی ہے اس نے کہا میں مریم بنت عمران ہوں، عیسیٰ کی ماں ہوں، آج تیری خدمت کے لیے آئی۔ لیجئے راز کھل گیا میلاد کی شب کہ حضرت عیسیٰ کی ماں خادم آمنہ حضرت آمنہ کی خدمت کے لیے آئی۔ حضرت آسیہ تو تیسری خاتون کہتی میں آسیہ فرعون کی بیوی آج تیری مدد کے لیے آئی ہوں۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو پردہ کیے
ہوئے 2000 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے. مریم کو پردہ کیے ہوئے 600 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے. حضرت حوا کو پردہ کیے ہوئے ہزاروں سال کا عرصہ بیت چکا ہے. لیکن میرے نبی کی ماں کہہ رہی ہے یہ تینوں عورتیں میری مدد کے لیے آئی. یہ نبیہ نہیں ہے, یہ سب کے سب ولیہ ہے. ارے ملا کی مانے کہ نبی کی ماں کی مانے. نبی کی ماں کہہ رہی ہے پردہ کرنے کے بعد ولیہ میری مدد کے لیے آئی. ارے حوا جیسی ولیہ جب شب میلاد حضرت آمنہ کی مدد کر سکتی ہے تو غریب نواز ہم غلاموں کی مدد کر سکتے ہیں. غوث اعظم ہم غلاموں کی مدد کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عقیدہ مولوی کا دیا نہیں ہے, یہ نبی کی ماں کا دیا عقیدہ. بے شک بے شک. یہ رسول کی ماں کا دیا عقیدہ ہے کہ ولی روحانی طور پر اپنے ماننے والوں کی مدد کر سکتے ہیں. تینوں خواتین آئی. پھر کیا ہوا؟ حضرت آمنہ کہتی ہے میں وحشت میں تھی کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا, دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا مجھے پانی پلایا گیا. میں نے غور کیا تو میں نے کہا میرے ملک ہندوستان میں تو اسی کو شربت کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ شربت تم میلاد پہ کیوں پلاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اللہ سے پوچھو اللہ نے کیوں پلایا. نبی کی ماں کو پلایا, نبی کی ماں کو پلایا. آپ کہتے ہیں بدعت حسنہ, سب کی اپنی اپنی تحقیق ہے, میں کسی کی تحقیق پر طنز نہیں کرتا.